کہ قسم ہے مجھے انجیر کی اور میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی، اور آگے وہ بات کہی ہوئی ہو کہ لقد خلقنا، غالباً یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، قسم کھاتا ہوں زیتون کی، قسم کھاتا ہوں پہاڑ طور کی۔ کیا چیز آپ کی ذہن کے نقش ہوگی، کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ یہ جو واو ہے اس کے معنی قسم جو لیے جاتے ہیں عربوں کے ہاں، یہی واو جو ہے یہ گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس حقیقت کی شاہد ہیں جو آگے بیان کی جائے گی۔ اب قسم سے یہ بات الگ ہو گئی۔ وہ آگے بات ہمیں سوچنے کی ہو جائے گی کہ یہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کی شاہد کیسے ہیں، اس کی گواہ کیسے ہیں، اس کی شہادت کس طرح سے یہ چیزیں دیتی ہیں۔ لیکن بات یہاں یہ ہوگی، یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی اور زیتون کی، انجیر کی، کہ انسان کو ہم نے آسن تقویم میں پیدا کیا، قسم کھاتا ہوں نہیں، شہادت ہے۔ اور قسم در حقیقت شہادت کو موثق بنانے کے لیے ہوتی ہے، پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ عدالتوں میں بھی جو پہلے کہتے ہیں نا کہ یہ قسم اٹھا کے اب کہو کیا کہتے ہو شہادت میں، گواہ سے قسم جو لی جاتی ہے تو وہ اس کی جو بیان کر رہا ہوتا ہے، شہادت دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی توثیق کے لیے، اس کی اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ قسم کے معنوں میں یہ واو استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ بات شہادت ہی کی تھی، گواہی کی تھی کہ یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس واو کے ساتھ شہادت میں جو قرآن پیش کر رہا ہے کن کن چیزوں کو، سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج اور چاند اور دن اور رات اور صبح، واو کے معنی وہی قسم، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، قسم کھاتا ہوں چاند کی، وہی چیز ہو جائے گی۔ یہ افسوس یہ چیز ہوتی ہے کہ حالانکہ عربی جاننے والے تو جانتے ہیں، قرآن کریم اس کی بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ عرب اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے، حالانکہ ان کو بڑا مان تھا اپنے زباندان ہونے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ معنویت تو اور بات رہی کہ اس کے معانی، مقاصد، حقائق وہ کیا ہیں، اسلوب بیان ہی اس کا ایسا تھا، یہ بھی ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ عاجز تھے۔ تو اس میں بلاغت آتی ہے، ادب آتا ہے، ادب اور بلاغت کے تمام اصناف جو آتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ادب اور بلاغت میں جسے آپ تشبیہات اور استعارات کہتے ہیں وہ تو جان ہوتی ہے ادب کی۔ وہ ایک استعارے سے بات یوں چمک کے سامنے آ جاتی ہے انسان کے، ایک تشبیہ سے وہ پیکر مجسم بن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، یعنی یہ چیزیں ہم اپنے ہاں بھی جو کہتے ہیں، یاد تازہ ہو گئی، کیا یاد تازہ کروں میں یاد، کہ باٹا پور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیں گے کہ ہمارے جاں فروشوں نے کس پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ باٹا پور نہر کے کنارے شہادت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہے جائے گا، میدان کارزار کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا، وہ ذرات تو گواہی نہیں دیتے۔ یہ انداز ہے یہ کہنے کا کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی اور وہاں سے ہی یہ تاریخی حقیقت جو ہے مستقر کی جا سکتی ہے۔ یہ اقبال کہتا ہے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے
جب کارواں ہمارا تو آبے رودے گنگا کو تو کوئی دن یاد نہیں ہوتے. کہنا تو یہی تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں آئے، مسلمان ایک کارواں کی حیثیت سے آئے، اور ان گنگا